بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، ایک بزرگ تھا، ایک اس کا بچہ تھا جو ابھی نابالغ تھا۔ اس شخص کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا، بچیا، انگلش میں کہتے ہیں فیمیل کاف۔ ان بزرگ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس فیمیل کاف کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بیٹا جوان نہ ہو جائے۔ بزرگ کا انتقال ہو گیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ گائے کا جو بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا، بچہ بھی جوان ہو گیا۔ یہ بچہ بڑا سعادت مند تھا، ماں کی بڑی فرما برداری کرتا تھا، رات کو 3 حصے میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ سوتا تھا، رات کے ایک حصے میں عبادت کرتا اور رات کے ایک حصے میں یعنی تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، فروخت کرتا تو 1/3 رقم جو تھی وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا، 1/3 رقم اپنے آپ پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم جو ہے اپنی ماں کو پیش کرتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، بیٹے تمہاری میراث تمہارے باپ نے فلاں جنگل میں چھوڑی، تم فلاں جھاڑی کے پاس جاؤ اور تم جا کر یوں دعا مانگنا، اے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کے رب، میرے والد کی سونپی ہوئی امانت مجھے عطا فرما دے۔ اس فیمیل کاف بچیا کی پہچان یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی، اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل گیا اور اسی جھاڑی کے پاس پہنچا اور اسی طرح دعا کی جس طرح ماں نے کہا تھا۔ تو فوراً اللہ کی شان، وہ بچیا جو بڑی ہو چکی تھی دوڑتی ہوئی آئی، اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے اس کو پکڑ لیا، گھر لایا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اس گائے کو بازار لے جاؤ، 3 دینار میں اس کو فروخت کر لو، اس کو سیل کرنا ہے اور اس کی قیمت بنے گی 3 گولڈن کوئنس، 3 سونے کے سکے۔ لیکن یاد رکھنا کسٹمر کو میرے مشورے کے بغیر سیل نہیں کرنا۔ بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ اب بازار میں یہ نوجوان پہنچتا ہے تو ایک فرشتہ، اللہ پاک کا فرشتہ ایک گاہک کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر شرط یہ کہ ماں سے مشورہ نہیں کرنا۔ اور بچہ تو ماں کے کہے سنے میں تھا، اس نے کہا کہ پھر نہیں بیچتا، میں ماں سے مشورہ تو کروں گا۔ اب گھر آ کر اس لڑکے نے اپنی ماں سے، اپنی مدر سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ماں نے کہا کہ یہ گاہک نہیں، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ بیٹا اب وہ گاہک آئے تو تم اس سے پوچھنا کہ اس گائے کو ہم ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ لڑکا بازار گیا تو پھر وہ فرشتہ گاہک کی صورت میں آتا ہے تو لڑکے نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس کو نہ بیچو، آئندہ اس گائے کو، اس کاؤ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے اور اس گائے کے چمڑے میں، اس کی کھال میں، اس کی اسکن میں سونا بھر کر قیمت طلب کرنا، یعنی اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے دے دو مجھے، وہ لوگ اتنی قیمت بھی تم سے خریدیں گے۔ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص جس کا نام تھا عامیل، وہ قتل ہو گیا۔ اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کیا اور لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح قاتل کی تلاش ہوئی، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، قاتل کا پتہ پوچھا، آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی لاش پر مارو تو یہ لاش جو ہے، یہ میت جو ہے زندہ ہو کر خود ہی قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ کے بارے میں سوالات کیے، گائے کی عمر کے بارے میں سوالات کیے، بہت بحث کی۔ جب اچھی طرح سمجھ گئے تو اب اس گائے کی تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ تلاشتے تلاشتے اسی نوجوان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ وہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ تو قیمت کیا طے ہوئی؟ گائے کی کھال میں سونا بھر کر، اس کی قیمت یہ تھی۔ اب اس کو قیمت دے کر گائے کو ذبح کیا گیا، اس کی زبان یا دم کی ہڈی مقتول پر ماری گئی تو زندہ ہوا اور بولنے لگا
کہ میرے قاتل ہیں میرے چچا کے دونوں لڑکے، انہوں نے مجھے مال کے لالچ میں قتل کیا۔ استغفر اللہ، لالچ کتنی بری بلا ہے۔ یہ بتانے کے بعد وہ قتل ہونے والا مقتول جو شخص تھا، وہ مالدار شخص عامل جو تھا، پھر فوت ہو گیا۔ دونوں قاتلوں کو قصاص میں یعنی بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ وہ نوجوان لڑکا اپنی ماں کا فرما بردار دولت سے مالا مال ہو گیا۔ کتنا پیارا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کچھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نبی کے فرمان پر بغیر ہچکچاہٹ کے عمل کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا، یہ کوئی گائے ذبح کر دیتے ان کا مقصد حاصل ہو جاتا، وہ سوالات کرتے جا رہے ہیں، بحث کرتے جا رہے ہیں، تو خود ہی آزمائش میں پھنستے گئے۔ شرعی احکامات میں بحث نہیں کرنی چاہیے، ورنہ مشقت میں پڑنے کا خوف ہے۔ حدیث میں ہے اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے تو جو گائے ذبح کرتے وہ کافی ہو جاتی۔ بنی اسرائیل نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر یہ نہ کہتے تو وہ گائے نہ پاتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے وہ مطلوبہ گائے پر پہنچے۔ تو ہم جو بھی کام کہیں، کسی بات کا عزم کریں تو ہم انشاءاللہ کہا کریں۔ مثلا میں انشاءاللہ سفر کروں گا، میں انشاءاللہ فلاں دوست سے ملوں گا، میں انشاءاللہ صدقہ و خیرات کروں گا۔ اس طرح انشاءاللہ کسی نیک کام کا عزم کرتے ہوئے یاد رکھیے نبیوں کی سنت ہے۔ اپنے بال بچوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس شخص نے اس فیمیل کاف کو، اس بچیا کو اللہ کے سپرد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ جو اپنا مال اللہ کے سپرد کرتا ہے، اللہ پاک اس مال میں برکت دیتا ہے۔ بچہ ماں کا فرما بردار تھا تو ماں کی فرما برداری کی برکت سے اس کی گائے دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہو گئی۔ تو ماں کی فرما برداری کرنا چاہیے، اور جو ماں کی باپ کی خدمت گزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں کامیاب فرما دیتا ہے۔